اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله اللهم بارك. سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان. سبحان الله. والنجم والشجر يسجدان. سبحان الله. سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. سبحان الله. سبحان الله. اللهم بارك. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. سبحان الله. سبحان الله. والأرض وضعها للأنام. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله. سبحان الله. إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. ہر سو بہار حسن و جمال محمد است، تکمیل دین حق سے کمال محمد است، صدیق عکس صدق مقام محمد است، فاروق دہ جاہ و جلال محمد است، سر چشم و وفات تب و تاب روی حیا عثمان امین جود و نوال محمد است، کتب نجات عارف ذات افضل ہدات حیدر بہار گلشن آل محمد است۔ بعد از حمد و صلات قابل سب احترام حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سفیر احمد نقشبندی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا خصوصی پروگرام بہار نور۔ ناظرین کرام کو اپنے پروگرام بہار نور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام فیس بک پیج بہار نور اور یوٹیوب چینل بہار نور پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کی سرپرستی فرمانے والی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت رفیع المنزلت قبلہ عالم قبلہ پیر محمد نقیب الرحمان صاحب دامن برکات القدسیہ سجادہ نشین دربار عالیہ عیدگاہ شریف آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ تعدیر اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے۔ اس پروگرام میں ہمارے پاس موجود مدنی عزیز پاکستان کے نامور سربراہ محترم جناب الحاج کامران عزیز مجددی صاحب اور فخر اہل سنت خطیب اہل سنت رہنما اہل عقیدت مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا عاطف سلیم نقشبندی صاحب مدظ العالی آج ہمارے مہمان ہیں۔ حاضرین ناظرین کرام، تلاوت کلام الہی سے اس بابرکت پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ شرف حاصل کرنے والے محترم جناب حافظ محمد احمد صاحب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا قرآن پاک پڑھنا قبول فرمائے، ہم سب کا قرآن پاک سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں، پر اللہ کو دم یا دل ولم یولد ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے گھر والے ہیں؟ تو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن والے ہیں وہی اللہ کے گھر والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین و ناظرین کرام، اہل طریقت کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ تلاوت کلام الہی کے بعد سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے درمیان میں موجود ہیں مدنی عزیز پاکستان کے نامور سربراہ محترم جناب الحاج کامران عزیز مجددی صاحب۔ میں آپ سے شروعات میں ہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو حضرت علامہ مولانا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڈوی علیہ رحمہ کا خوبصورت کلام ہمارے ناظرین کو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے مکہ تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شان یا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت نے تنہا کرنا، مجھ
پہ بھی چشم کرم ان صحابہ کی خوشت واری نگاہوں کو سلام ان صحابہ کی خوشت واری نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا تو فیروق زیبا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ محشر میں نذیر نے کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نذیر نے کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا جن کی رحمت ہے کثیر، حاجی صاحب کی تضمین ہے اور مقصد کے اوپر ہے کہ جن کی رحمت ہے کثیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، جن کی رحمت ہے کثیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، جن کے در کا ہوں فقیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کیوں مدثر ہو حقیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نذیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا پیے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ماشاءاللہ خوبصورت کلام پیر سید نصیرالدین نصیر شاہ صاحب گولوی علیہ رحمہ کا پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے الحاج کامران عزیز مددری صاحب۔ حاضرین و ناظرین کرام ہمارے درمیان میں موجود ہیں فخر اہل سنت رہنما اہل عقیدت مناظر اسلام حضرت علامہ عاطف سلیم نقشبندی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ الحمدللہ علی کل حال۔ حضور آج ہمارا موضوع بہار نہا بہار نور کے پلیٹ فارم سے آج کا دن یوم شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، تو آپ ہمارے ناظرین کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب و شہادت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے تو میں بہار نور کی پوری ٹیم اور میزبان سفیر نقشبندی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کی سعادت عطا فرمائی۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اسلام میں ان چند عظیم شخصیات میں ہوتا ہے جن کی خدمات تا وقت قیامت ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ سعادت بخشی، ان میں ایسے عظیم لوگ پیدا فرمائے کہ جن کی مثال زمانہ لانے سے عاجز رہے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و مناقب پر گفتگو سے پہلے میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں متعدد مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کی عظمتوں کا بیان فرمایا ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ کا بہت ہی مختصر حصہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت پائی، یہ سورہ فتح کی آخری آیات کا ایک مختصر حصہ تھا۔ انہی آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے ذکر خیر کیا گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور پھر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، شدت رکھنے والے ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں شفیق ہیں، رحم دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو جاری و ساری رکھا اور آگے چل کر ارشاد فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل ذالک مثلہم فی التوراۃ وذالک مثلہم فی التوراۃ وفی الانجیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی عظمتیں ہم نے تورات اور انجیل میں بھی بیان فرما دی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عظمتیں عطا فرمائی جن کا تذکرہ ہم نے تورات اور انجیل میں پہلے سے کر دیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عہد ساز شخصیت تھی کہ آپ کا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے خلافت نبوت کا دور کہلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت نبوت 30 سال رہے گی، تو ان 30 سالوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقدس بھی شامل ہے۔ اس میں مسلمان بہت زیادہ فتوحات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اسلام کا شہرہ بہت زیادہ پھیلا، اور مسلمانوں کی حکومت کئی لاکھ مربع میل تک جا پھیلی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں ایک اہم بات جو سامنے آئی، آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کے مختلف نسخوں کو زائل کیا جن میں اختلافات تھے، اور ایک متفقہ نسخے پر تمام امت کو یکجا کر دیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان دنیا میں بھی میرا دوست ہے، رفیق ہے، اور آخرت میں بھی میرا رفیق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایسے حیادار شخصیت ہیں کہ میری امت میں عثمان سے بڑھ کر حیا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں دے دیتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور آپ کی جلالت اور آپ کی شان و رفت کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ یہ سنن ترمذی شریف کی روایت ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ رجل لیصلی علیہ فلم یصلی علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے وہ جنازہ نہ پڑھا تو فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما رأینا کا ترکت الصلاۃ علی احد، ہم نے کسی شخص کا آپ کو جنازہ چھوڑتے ہوئے نہ پایا قبل ھذا، اس معاملے سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ کان یبغض عثمان، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، اور جو عثمان سے بغض رکھتا ہے فابغض اللہ، اللہ اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ تو یہ میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے چند احادیث کا
مختصر سے وقت میں اختصار کرتے ہوئے آپ کے سامنے مفہوم بیان فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت اور رفعت بیان فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت گفتگو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تعبیر ہم سب کے سروں پر سلامت فرمائے۔ علامہ صاحب، ایک کہنے والے نے بڑے مزیدار بات کہی تھی کہ جو سخیوں کا سلطان ہے، جو سخیوں کا سلطان ہے، جو جامع القرآن ہے، جو جامع القرآن ہے، ذو النورین جس کی شان ہے، وہ میرا عثمان ہے، وہ میرا عثمان ہے۔ علامہ صاحب، یہ جو ذو النورین کا لقب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، تو اس بارے میں ہمارے آپ ناظرین کو بتائیں کہ یہ لقب کس وجہ سے ہے، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ذو النورین کہا جاتا ہے، اس کی دو وجوہات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے جو علماء متقدمین نے بیان فرمائی، اور اس روایت کو، جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کبریٰ کے اندر روایت کیا، اور شرح اعتقاد کے اندر امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا۔ عبداللہ بن عمر بن ابان الجعفی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خالو سے یعنی حسین الجوفی سے پوچھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر اس وقت تک، بلکہ تا وقت قیامت کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا حضرت عثمان غنی کے علاوہ جن کے عقد میں ایک ہی شخص کے عقد میں ایک نبی کی دو بیٹیاں رہی، تو ان دو بیٹیوں کی نسبت سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی وجہ کی طرف اشارہ کیا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے، اور مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک اور وجہ بھی بیان فرمائی ہے جو اہل طریقت کے ہاں سمجھی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات نبوت کے جو حصہ تھا وہ کثیر اور وافر حصہ شیخین کریمین کو منتقل ہوا، اور کمالات ولایت مولا علی مشکل کشا کی طرف منتقل ہوئے۔ تو مولا علی کمالات ولایت کے وارث ہوئے اور شیخین کریمین کمالات نبوت کے وارث ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمالات نبوت سے بھی اور کمالات ولایت سے بھی حصہ ملا، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی کمالات نبوت بھی پائے اور کمالات ولایت بھی پائے، جیسا کہ مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، خوبصورت گفتگو علامہ عاطف سلیم نقشبندی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے درمیان موجود ہیں وطن عزیز پاکستان کے نامور سراہا الحاج کامران عزیز مجددی صاحب۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو منقبت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اشعار۔ جی بسم اللہ علیہ صاحب۔ اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی، اللہ 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 یہ تھی سیرت عثمان غنی، دین پر سر ہوئی دولت عثمان غنی، دین پر سر ہوئی دولت عثمان غنی، رفتہ رفتہ وہ بڑی عظمت عثمان غنی، رفتہ رفتہ وہ بڑی
عثمان غنی دونوں عالم میں ہوئی شہرت عثمان غنی دونوں عالم میں ہوئی شہرت عثمان غنی کرم کالک کونین رہا شامل کرم کالک کونین رہا شامل قابل رشک بنی قسمت عثمان غنی قابل رشک بنی قسمت عثمان غنی اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی. ماشاءاللہ خوبصورت کلام الحاج کامران عزیز مجددی صاحب. ناظرین کرام، آئیے علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. آخر میں آج کے دن کے حوالے سے جو آج کا پیغام ہے بہار نور کے پلیٹ فارم سے علامہ عاطف سلیم نقشبندی صاحب ہمارے ناظرین کو دیجیے. جی ماشاءاللہ، یہ بہت اچھی کاوش رہی کہ آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس پروگرام کو ترتیب دیا، اور اسی طرح اسی تسلسل سے صحابہ کرام اور اہل بیت کے حوالے سے پروگرام کو ترتیب دیا جانا چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے دلوں کے اندر کسی قسم کی قدورت نہ پائیں. اور یہ ایسی مقدس ہستیاں ہیں جن میں سے کسی کے لیے بھی اگر انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے تو اس کو دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھانا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ یہ میں پیش کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسانی سے پہلے دلوں کی طرف نظر فرمائی، اور جو سب سے بہترین دل پایا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بنا دیا، اور اس کے بعد دوبارہ دلوں پر نظر فرمائی، جو سب سے بہترین دل پائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کے صحابہ کرام کے دل بنا دیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے صحابہ کرام کی عظمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل اللہ تعالیٰ نے بہترین دل بنائے ہیں. اور دوسری بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی محبت کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا اور میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو، یہ دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اس کے ساتھ ملا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو دیکھو کہ وہ میرے کسی صحابی کی تنقید یا میرے کسی صحابی کی شان میں کمی یا نقص والا معاملہ پیدا کر رہے ہوں تو تم کہنا تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو. تو ایسے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے صحیح عقیدہ نہیں رکھتے، ان کے لیے زبان اقدس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لعنت کی جو بات کہی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس وہ زبان ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے. گویا اللہ کی طرف سے ان بدبختوں پر لعنت کی گئی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے
کوئی تنقیص یا آپ کی شان و رفت میں کمی والی بات کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کے منہج پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے بھی اعتدال پسند رویہ رکھتے ہیں اور اس مقام و مرتبے کو مانتے ہیں جو اللہ رسول نے جس پر ہمیں پابند کیا ہے، اور صحابہ کے لیے بھی اس مقام و مرتبے کو مانتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمارے لیے بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو آگ نہیں چھو سکتی جس نے میرا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ حالت ایمان میں جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک بار دیکھ لیا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ تو ان لوگوں کی عظمتوں کے لیے کیا کہیں گے جنہوں نے حج رسول اللہ کی معیت میں کیا ہوا اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جا کر شہادت پائی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں آپ کی معیت میں گئے ہوں اور زخم اٹھائے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس مقام و مرتبے پر فائز کرے گا کہ روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ ہر دیکھنے والا دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس مقام و مرتبے پر فائز فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت والا تعلق رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، مولانا حسن رضا بریلوی علیہ رحمہ، رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا۔ حاضرین و ناظرین کرام، اختتامی دعا حضرت علامہ مولانا عاطف سلیم نقشبندی صاحب آپ فرمائیں گے۔ اپنے میزبان سفیر احمد نقشبندی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ یا پروردگار عالم ہمیں بھی ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نسبتوں کا احترام نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا ادب نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ادب نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ جو کسی مصیبت میں کسی مسئلے میں مبتلا ہے، یا اللہ اپنے رحم و کرم کا صدقہ یا اللہ ان کے ساتھ آسانیوں والے معاملات فرما۔ یا اللہ ہر اہل ایمان کی مغفرت فرما۔ یا باری تعالیٰ ایمان اور عافیت والی زندگی اور خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ جن لوگوں نے اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ذکر خیر کے لیے اس محفل کو سجایا، یا باری تعالیٰ ان کی کاوشیں قبول فرما۔ یا پروردگار عالم اس پروگرام میں حصہ ڈالنے والے تمام افراد کو جزائے خیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیا مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا، جنت جیسے راہ الفتح عثمان غنی کا، جنت جیسے راہ الفتح عثمان غنی کا۔ تھے جود و سخا میں بھی وہ مشہور زمانہ، تھے جود و سخا میں بھی وہ مشہور زمانہ، چرچا تھا اگر دولت عثمان غنی کا۔